آپ نے یوزلی دیکھا ہوگا کہ ارینج میرجز ہوئی ہیں، 1-2 سال بہت خوبصورت گزر رہے ہیں، ایون کہ دونوں کے کوئی نہ کوئی افیئرز رہے پاسٹ میں جو کبھی بھی نہیں بتائیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنے پاسٹ کے بارے میں تو نہیں بتائیں گے. اب وہ 1-2 سال میں اکثر ہوتا ہے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اینڈ دے فیل لائک دے آر ہیون ٹو ایچ ادر. لیکن ریسرچ سیز کہ 2-2.5 سال کے بعد آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں وین دے اسٹیپ آؤٹ آف دیٹ ببل دے اگین گو بیک ٹو دیئر ایکسز. اب یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اب یہ کیوں ہے، یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ 2 لوگ نہیں ہیں، آپ 2 خاندان ہیں. آپ نے جب 2 خاندانوں کے درمیان میں جو ہے وہ شادی 2 لوگوں میں نہیں ہوتی، شادی 2 خاندانوں میں ہوتی ہے. یہ کوئی بڑے بوڑھوں والی بات نہیں ہے، یہ آپ کی ریالٹی ہے، یہ آپ کی سوسائٹی کی ایسی ریالٹی ہے جس کو ایکسیپٹ کر لیں تو اچھا ہو جائے گا. نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کا رشتہ بھی ٹوٹے گا اور آپ کا جو ایک ادب کا بڑوں کے ساتھ رشتہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی عزت بھی نہیں رہے گی، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہے چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہے. اپنے بچے ہونے کے بعد جو ہے وہ خواتین جو ہے نا وہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، ان کی دیکھ بھال میں ٹائم لگا دیتی ہیں، اپنا شوہر جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتی ہیں. اب شوہر جس کو وہ بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی شادی کے 1 سال میں، ساری زندگی مطلب ساتھ رہنا ہے، لیکن وہ 1 سال جو خوبصورت ہے وہ میاں بیوی کبھی نہیں بھولتے. وہ کہتے ہیں کہ شادی کا وہ جو پہلا سال تھا نا، بس جیسی تم تب تھی نا، یا جیسے تم ہاں یا جیسے تم تب تھے نا اب تم ویسے نہیں ہو، اب تم بدل گئے ہو. میاں بیوی کے رشتے کا یہ بدلاؤ لفظ کیسے آ جاتا ہے کہ تم بدل گئے ہو. اب اکثر فیملیز میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، سسرال میں رہ رہی ہوتی ہیں عورتیں، بہت ریئر ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ رہ رہا ہو. تو اب آپ بتائیں گے بدلاؤ آتا کیسے وقت کے ساتھ ساتھ؟ یہ بھی تو دیکھیں نا. اچھا دیکھیے، بدلاؤ نہیں آیا. بدلاؤ کیسے آیا؟ بدلاؤ نہیں آیا، بدلا یہ کہ آپ کی سوچ بدل گئی. اب مجھے یہ بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں، آپ بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ، سائنٹیفک ٹیکنیکل بایولوجیکل ریزننگ کیا دیں گی کہ میاں بیوی کے درمیان تیسرا کس طرح آ جاتا ہے، کب آتا ہے اور کیوں آتا ہے؟ دیکھیں، اس کی بڑی ایک سائنسی فیکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مردوں کی طرف سے جو ایک 3rd کو انٹر کیا جاتا ہے. خواتین میں اس میں بہت رش و کم ہے، خواتین ہیں اس طرف لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنی تعداد مردوں کی ہے. وجہ کیا ہے؟ بایولوجیکل اگر آپ بات کر لیں تو یہ ساری کی ساری آپ کی فزیکل نیڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ 3rd پارٹی کچھ نہیں ہے، یہ 3rd پارٹی صرف آپ کی فزیکل نیڈ ہے جس کی وجہ سے ایک مرد جو ہے وہ دوسری عورت کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. اب بیویوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کھانا پکا کے دینا، کپڑے استری کرنا یا بچے سنبھالنا جو ہے وہ صرف لائف کا حصہ نہیں ہے. جو پہلا زندگی کا 1 سال گزارا تھا اس میں محبت بھی کی تھی، اس میں پیار بھی ہوا تھا اور اس میں آپ ایک دوسرے کے قریب بھی آئے تھے نا. تو اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو جو آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کی فزیکل نیڈ کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آف کورس آپ کا پارٹنر جو ہے وہ کسی ایگزیکٹلی وہ کسی 3rd کی طرف جو ہے وہ جائے گا. آج کل کی جو باہر خواتین ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شوہر جو ہے وہ شادی شدہ ہے، مرد ہے اور کسی کی زندگی اس کے ساتھ پہلے اٹیچ ہے، تو وہ مرد اپنا قصہ یہی سنا رہے ہوتے ہیں دوسری خواتین کو جا کے کہ میری بیوی تو مجھے خوشی نہیں رکھتی ہے، میری بیوی میرا دھیان نہیں کرتی ہے. اب دیکھیں وہ آپ کو کھانا بھی دے رہی ہے، وہ آپ کے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، نہیں وہ اس پیرامیٹر پہ اترتی نہیں اترتی. دیکھیں بایولوجیکل یہ فیکٹ ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کو ہر چیز جو ہے اس کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. اب اس نے اپنی اس کیپیسٹی کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے اور کسی نہ کسی کے ساتھ تو اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. دوسرے سب سے بڑی بات ہماری ان ڈفرینٹ ویب سائٹس کی ہے جو ایک سائلنٹ وار ہمارے معاشرے میں سٹارٹ ہو چکا ہے. یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو تباہ کر گئی ہیں. اگر میں اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر کلیئر کروں آپ کو تو آپ یہ سوچ کر حیران ہو جائیں گی کہ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے بڑی دراڑ یہ ویب سائٹ ہیں، یہ وہ ڈارک ویب سائٹس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. آپ نے بہت سے ایسے سوشل میڈیا پہ قصے دیکھے ہیں جس میں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی ویڈیو جو ہے وہ ڈارک ویب سائٹ پر جو ہے وہ وائرل کر رہا ہے. اپنے جو ہے وہ کس طرح کے کام ہو رہے ہیں اس معاشرے میں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سائیکولوجیکل فیکٹس ہیں. بات کریے، بتائیں ذرا. دیکھیں جب آپ سائیکولوجیکل مختلف پروسیس ہوتے ہیں، اکثر اوقات لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ سیکشلی ابیوزڈ کے حوالے سے جو یہ مینٹل ڈس آرڈرز ہم کریٹ جو اس ملک میں ہو چکے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. انٹرنیشنل لیول پر ان کی جو ہے وہ پہلے ان کو بہت دیکھا گیا تھا کہ سیکشلی ابیوز کیا جاتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ لوگ کس حد تک جو ہے وہ گر چکے ہیں.
اور کس حد تک جو ہے وہ اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہاں پر ہر چیز سے پرووائڈ بھی کی جاتی ہے. پیسے کے لالچ میں آ کے عورت جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پہلے صرف ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک بازار ہوا کرتا تھا جہاں پہ لوگ جاتے تھے. تو یہ ایک سرٹن کیس ہے ہاں, لیکن آج آپ ہر گلی, ہر علاقے, ہر جگہ پر دیکھ لیں, آپ کی مین شاہراہیں دیکھ لیں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ آپ کو کھڑی ہوئی ملیں گی اور وہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں. تو آپ کیسے اپنے مرد کو جو ہے وہ سیف رکھیں گی؟ یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پھر جب میں بات کرتی ہوں کہ ایک عورت کو جو ہے وہ ایک ایسی عورت کی طرح جو ہے وہ ادائیں دکھانی چاہیے جس کو آپ کنٹروورشل کر دیتے ہیں میرے جملے کو کہ ایسا میں نے کیوں کہا, اور بیویاں جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ کیوں نہیں کرتی, تو پھر اگر آپ ادا نہیں دکھائیں گی تو اسے ادائیں دیکھنے کہیں تو جانا پڑے گا. اس کی جو فزیکل ڈیزائر ہے وہ پوری کرنے وہ کہیں تو جائے گا. اب آپ سمجھ جائیں نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, کہ آپ اسے کیوں خوش رکھیں اور آپ اسے کس طرح خوش رکھیں. ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ میں یہ تو نہیں بتا سکتی. ہاں, اگر آپ مجھ سے جو ہے وہ پرسنلی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتی ہیں, کوئی ایسی خواتین ہیں جن کو نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی, تو وہ پھر پرسنلی جو ہے وہ میرے ساتھ بات کر سکتی ہیں. لیکن سارے ملک کی خواتین کو ایسے میں پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے نہیں سمجھا سکتی, کیونکہ بہت چیزیں پرسنل ہوتی ہیں. اور اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اب یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں آپ نے یہ جو ہے وہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں, تو یہ آپ کے معاشرے کا حصہ ہے. آپ کا مرد جو ہے وہ باہر جا رہا ہے, آپ کا مرد جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کی طرف جا رہا ہے, ایک تھرڈ پرسن کی طرف جا رہا ہے, وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اسے اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ لڑکیوں سے خاص طور پہ میری یہ گزارش ہے کہ شادی شدہ مردوں کی کسی بات کا اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک آپ یہ نہ دیکھ لیں کہ وہ شخص آپ سے شادی کرے گا, کیونکہ یہ صرف اور صرف اس کی فزیکل نیڈ ہے جس کی خاطر جو ہے نا وہ بھٹکتا ہوا ایک راہی جو ہے وہ آپ کی طرف آ گیا ہے, اور اس نے اپنی یہ ساری نیڈ پوری کر کے اور نکل جانا ہے, اور زندگی آپ کی خراب ہو جانی ہے. یعنی ریلیشن شپ سے شادی سے پہلے آپ لوگ رکھتے ہیں, ہاں, جو بھی کپلس رکھتے ہیں, جو بھی بریک اپس بھی ہو جاتے ہیں, 5-5 7 سال کا ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ان کے حوالے سے بھی آپ ضرور بتائیں, اینڈ پلیز گیو یور اوپینین آن اٹ. دیکھیں, یہ وہی والی بات ہوگی نا محبت والی. جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, آج کل کی محبت جو ہے وہ اب باتوں سے شروع ہو کر جو ہے اور وہ صرف آپ کی فزیکل نیڈ پر جو ہے وہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. یہ محبت نہیں ہے, یہ ایک فرسٹریشن ہے, یہ ایک ڈپریشن کا لیول ہے, یہ ایک انزائٹی پروسیس ہے, یہ ایک ایسا سٹریس ہے جس کو آپ پال رہے تھے, یہ ایک ایسی مینٹل ڈس آرڈر سچویشن ہے جس کے ساتھ آپ جی رہے تھے, لیکن آپ نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں, آپ نے اس چیز کو پرکھا ہی نہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب ایک شخص جو ہے, میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پہ, بتائیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, آپ چاہیں تو اس کو چلا دیجیے گا, نہ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. ایک پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم جو ہے وہ مجھے پراپر طریقے سے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی, مجھے کسی اور پارٹنر کی ضرورت ہے.